بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں صاحب اصول الشاشی نے بتایا تھا کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم، فرمایا تھا کہ کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے قطعی اور یقینی طور پر۔ پھر بتایا اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے کوئی حدیث آ جائے یا قیاس آ جائے تو اگر دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو دونوں پہ عمل کیا جائے گا، ورنہ خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، کتاب اللہ پہ عمل کیا جائے گا، کتاب اللہ پہ۔ پھر انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا، اعتراض کرنے والے نے، کہ کتاب اللہ کا مد مقابل خبر واحد اور قیاس کو لایا گیا، حالانکہ کتاب اللہ کا لفظ خاص یہ حتمی اور یقینی ہے، اور خبر واحد اور قیاس یہ ظنی ہے، خبر واحد قیاس ظنی ہے۔ کتاب اللہ پہ عمل اس لیے کیا جائے گا چونکہ یہ یقینی اور قطعی رہتا ہے، حتمی رہتا ہے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس پہ عمل کیا جائے گا، اور جو ظنی ہے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اگر جمع کرنے کی صورت نہ بنے۔ پھر اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا تھا کہ صاحب جو مد مقابل ہوتا ہے، جو معارض ہوتا ہے، وہ قوت میں برابر ہوتا ہے۔ مد مقابل اور معارض، دو لفظ اگر متعارض ہو جائیں تو ان کا قوت میں برابر ہونا شرط ہے، اور یہاں خبر واحد اور قیاس یہ قوت میں برابر نہیں ہے، کیونکہ خبر واحد اور قیاس یہ ظنی ہے اور کتاب اللہ یقینی ہے، قطعی ہے۔ تو قطعی اور یقینی اور ظنی دونوں الگ الگ شے قوت میں برابر نہیں ہیں، ایک اقویٰ ہے، ایک زیادہ قوی ہے، اور دوسرا ظنی ہے جو قوی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو برابر ہونا شرط ہے، یہاں پر برابر نہیں ہے، اعتراض ہو رہا ہے خبر واحد اور قیاس برابر۔ تو جواب دیا تھا کہ صاحب آپ نے جو معارضے کی تعریف کی ہے وہ معارضہ اصطلاحی ہے، اور معارضہ اصطلاحی میں دونوں فریق کا قوت میں برابر ہونا شرط ہے، اور ہماری مراد اصطلاحی معارضہ نہیں ہے بلکہ لغوی معارضہ مراد ہے، اور لغوی معارضے میں قوت میں دونوں کا برابر ہونا شرط نہیں ہے، اور اصطلاحی معارضے میں دونوں کا برابر ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری مراد لغوی معارضہ ہے، اصطلاحی معارضہ کہتے ہیں۔ آپ کی مراد معارضہ حقیقی ہے جس میں قوت میں برابر ہونا شرط ہے، اور ہماری مراد معارضہ صوری ہے جس میں دونوں کا قوت میں برابر ہونا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے خاص کا حکم بیان کیا کہ خاص کتاب اللہ کے لفظ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یقینی اور قطعی طور پر۔ اب یہ حکم ذہن میں رکھیں اور آگے دیکھیں، فرماتے ہیں مثالہ فی قولہ تعالی، کتاب اللہ کے لفظ خاص کی مثال اللہ تعالیٰ کے قول میں، اللہ کا فرمان ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اللہ فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں، مدخول بہا عورتیں، ذات الحیض عورتیں، یتربصن بانفسہن اپنے آپ کو روکے رکھیں، ثلاثۃ قروء 3 قروء تک،
3 قروء تک. کتنے قروء تک؟ یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہو اور جو مدخول بہا ہوں، جن سے صحبت بھی کر لی گئی ہو، میاں بیوی آپس میں ملے اور ملنے کے بعد پھر طلاق دے دی، تو ایسی عورت کو مدخول بہا، اور حیض والی بھی، حیض بھی آتا ہو اسے، ذات الحیض، ایسی عورتیں حیض بھی آتا ہو، مدخول بہا بھی ہوں اور مطلقہ بھی ہوں، تو انہیں طلاق دے دی تو ان کی عدت کتنی ہے؟ 3 قروء. تو اللہ نے فرمایا والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں مدخول بہا ذات الحیض یتغبصنا، تغبصا یتغبصو تربصاً باب تفاعل سے مانا آتا ہے روکنا، رکنا، اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء، 3 قروء تک. اب قروء یہ کیا ہے؟ قروء کہتے ہیں یہ قرن کی جمع ہے جس کا معنی 2 آتے ہیں. جس کے ایک تو لفظ قروء سے حیض مراد ہے اور ایک لفظ قروء سے طہر مراد ہے. حیض ناپاکی کے دن اور طہر پاکی کے دن. حیض کا معنی ناپاکی، ماہواری جو عورت کو آتی ہے، اور طہر کا معنی پاکی کے دن. یعنی وہ حیض سے فارغ ہوئی، نہا لی، پاک ہو گئی، تو اب یہ طہر کے ایام شروع ہو گئے. پاکی کے دنوں کو طہر کہتے ہیں اور ناپاکی کے دنوں کو ایام حیض کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو لفظ قروء یہ قرن کی جمع ہے، اور قرن کا معنی طہر کے بھی آتے ہیں، حیض کے بھی آتے ہیں. اس معنی میں اختلاف ہے کہ یہاں قروء سے معنی طہر مراد ہوگا یا حیض مراد ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قروء سے مراد حیض ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قروء سے مراد طہر ہے. تو اب امام اعظم کے نزدیک ترجمہ یہ ہوگا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. مطلقہ مدخول بہا ذات الحیض عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک. جب تک 3 حیض مکمل نہ ہو تب تک وہ نہ نکاح کریں، کسی سے نکاح نہ کریں، روک لیں جب تک. یعنی ان 3 حیض کے درمیان کوئی بھی عورت نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت نہیں گزار لے گی. امام شافعی کے نزدیک ترجمہ یہ ہوگا والمطلقات یتغبصن بانفسہن 3 قروء. مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روک رکھیں 3 طہر تک. اب جب دونوں کے نزدیک معنی الگ الگ ہے، امام شافعی کے نزدیک طہر معنی ہے اس کا اور امام اعظم کے نزدیک حیض ہے، تو اب اختلاف اسی میں ہے. امام شافعی حیض طہر مراد لیتے ہیں، امام اعظم حیض مراد لیتے ہیں. اب اختلاف یہ ہے کہ عورت روکے گی اپنے آپ کو 3 طہر تک یا 3 حیض تک، اس بارے میں اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں عورت اپنے آپ کو روکے گی، مدخول بہا مطلقہ ذات الحیض عورت اپنے آپ کو روکے گی 3 طہر تک. امام شافعی کہتے ہیں یہاں قروء سے مراد طہر ہے. قروء سے مراد کیا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ان کی دلیل کہتے ہیں فَإِنَّ لفظة الثلاثة، کیونکہ لفظ ثلاثہ خاص، یہ خاص ہے، فی تعریفی عدد معلوم، عدد معلوم کی تعریف میں لفظ ثلاثہ کیا ہے؟ خاص ہے عدد معلوم کی تعریف میں. ثلاثہ کا معنی کتنا آتا ہے؟ 3. ثلاثہ کا معنی تو لفظ خاص ہے نا، لفظ خاص. امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں لفظ ثلاثہ یہ عدد کے لیے آیا ہے اور لفظ قروء یہ معدود ہے. تو عربی ادب میں اعداد میں 3 سے 9 تک کا قاعدہ یہ ہے، 3 عدد سے لے کے
9 تک کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گا، اور اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا۔ کیا قاعدہ؟ 3 سے لے کے 9 تک کا، اگر معدود یعنی تمیز اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث، اور اگر تمیز مؤنث ہے تو عدد مذکر۔ فرماتے ہیں لفظ ثلاثہ تائے تانیث کے ساتھ مؤنث ہے تو اس کا معدود مذکر آئے گا، اور قروء کا معنی جب ہم حیض لیں گے تو یہ مؤنث ہے، اور جب طہر لیں گے تو یہ مذکر ہے، لہٰذا قروء سے طہر مراد ہے جو کہ مذکر ہے، حیض مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر حیض مراد لیں گے تو جو قاعدہ ہے 3 سے لے کے 9 تک کا کہ اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا، اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا، یہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں قروء سے مراد طہر ہے، حیض کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ یہاں قروء سے مراد طہر ہے، حیض نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، امام شافعی کی دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیں یتربصنا، یہ باب تفاعل سے ہے۔ کائے سے ہے؟ اور باب تفاعل کا خاصہ ہے تکلف۔ باب تفاعل کا خاصہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہوگا کہ عورتیں اپنے آپ کو بتکلف روکیں 3 طہر تک، 3 طہر تک، اور فرماتے ہیں کہ ایام طہر میں رغبت ہوتی ہے۔ ایام طہر میں جب عورت حیض سے پاک ہوتی ہے تو رغبت اس کے اندر شہوت کی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ حیض سے فارغ ہوئی، طہر کے ایام آئے تو اس کے اندر پھر ملنے کی رغبت بڑھ جاتی ہے عورت کے اندر۔ اور باب تفاعل کی خاصیت ہے، باب تفاعل کی خاصیت کیا ہے؟ تکلف۔ تو مطلب ہوگا کہ عورتیں اپنے آپ کو بتکلف روکیں 3 طہر تک، 3، اور رغبت طہر میں ہوتی ہے، لہٰذا عورت عدت گزارے گی طہر کے ذریعے۔ امام شافعی کہتے ہیں عورت عدت گزارے گی حیض کے ذریعے نہیں۔ 2 دلیلیں ہو گئیں، 2 دلیلیں ہو گئیں۔ فرماتے ہیں امام اعظم کے نزدیک عورت عدت گزارے گی حیض کے ذریعے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ یہ قرآن کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی قرآن کی تھی، یہ بھی۔ امام اعظم فرماتے ہیں عورت عدت گزارے گی حیض کے ذریعے۔ اس کی دلیل یہ ہے واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو گئیں، جنہیں حیض نہیں آتا، جنہیں من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جنہیں حیض نہیں آتا، اگر ایسی عورتوں کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، اگر طلاق دے دی اور حیض آتا نہیں، اور امام اعظم کے نزدیک کیا ہے؟ وہ حیض کے ذریعے 3 حیض عدت گزاریں گی، 3 حیض مکمل کر لیں گی، عدت پوری ہو جائے گی، اب پھر جس سے چاہے نکاح کر سکتے ہیں، جس سے چاہیں۔ فرماتے ہیں واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، تو اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورتیں وہ ہیں جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، جنہیں حیض نہیں آتا، فرماتے ہیں ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ ہو، اگر تمہیں شبہ ہو، فعدتہن 3 اشہر، تو ان کی عدت 3 مہینے شمار کرو، ان کی عدت 3 مہینے، جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں ان کی عدت 3 مہینے شمار ہوگی۔ واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جنہیں حیض آتا ہی نہیں، ایک تو وہ عورتیں ہیں کہ جنہیں حیض آتا تھا لیکن اب کسی وجہ سے رک گیا، حیض ہی نہیں آتا، مایوس ہو گئی۔ ایک وہ عورتیں جنہیں شروع سے ہی حیض نہیں آ رہا ہے، تو ان کی عدت بھی کیا ہے؟ 3 مہینے، 3 مہینے ان کی عدت بھی ہے۔ اور مایوسی والی عورت جو مایوس ہوتی ہے، نا امید ہوتی ہے حیض سے، اس کی بھی عدت 3 مہینے۔ فرماتے 1 مہینہ 1 حیض کا قائم مقام ہے، 1 مہینہ
ایک ہے، کیونکہ حیض مہینے میں آتا ہے، حیض مہینے میں، تاریخ بدلتی رہتی ہے، اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن مہینے میں آتا ہے۔ تو یہاں قرآن میں کہا اللہ نے کہ 3 مہینے عدت گزاریں گی وہ جن کو حیض نہیں آتا، اور 1 مہینہ ایک حیض کا قائم مقام ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ نے جو فرمایا 3 قروء تک عورتیں اپنے آپ کو روک کے، مطلب 3 حیض تک، ہماری دلیل کیا ہے؟ 3 حیض تک روکیں، یعنی کسی سے نکاح نہ کریں۔ یہ تو بڑی سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات، اپنی کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں، تو امام اعظم کی ایک دلیل ہوئی، فرماتے ہیں وہاں اس آیت میں 3 مہینے مراد ہیں، جو نا امید ہو گئی ہیں حیض سے وہ، اور جنہیں حیض نہیں آتا ان کی عدت 3 مہینے ہوگی، اور ایک حیض 1 مہینے میں آتا ہے، لہٰذا 3 حیض 3 مہینے میں آئیں گے، 3 حیض 3 مہینے میں آئیں گے۔ تو جب 3 مہینے میں آئیں گے تو پتہ چلا یہاں عدت گزاریں گی عورتیں 3 حیض تک، طہور تک نہیں۔ ایک دلیل ہوگی جو حیض سے نا امید ہو گئی، سن الیاس۔ ہاں سن الیاس۔ تو فرماتے ہیں، اور دوسری دلیل یہ ہے امام اعظم علیہ الرحمہ کی، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں نبی نے فرمایا کہ باندی کی طلاقیں بھی 2 ہیں، باندی کی 2 طلاقیں ہیں، اور باندی کی عدت 2 حیض ہے۔ باندی کی طلاقیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، اور عدت بھی 2 حیض ہے۔ باندی کی طلاقیں بھی 2 ہیں اور عدت بھی، ہاں، اور باندی آزاد عورت کے مقابلے میں باندی کا حق آدھا ہوتا ہے، تو اب 1.5 طلاق تو ہوتی نہیں، نہ 1.5 حیض ہوتا ہے، تو فرمایا آدھا آدھا بڑھا کے انہیں 2 کر دی گئی، نہ تو حیض متجزی ہوتا ہے نہ طلاق متجزی ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو 1.5 حیض اور 1.5 طلاق تھی باندی کی، آزاد عورت کے مقابلے میں چونکہ اس کا حق آدھا ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی نے فرمایا اس کے لیے 2 طلاقیں ہیں، اور اگر اسے طلاق دے دی گئی تو اس کی عدت 2 حیض ہے۔ فرمایا جب باندی کی عدت 2 حیض ہیں تو جو آزاد ہے اس کے مقابلے میں اس کی عدت بھی حیض کے ذریعے گزرے گی۔ جب باندی کی عدت حیض کے ذریعے گزرے گی، نبی کا فرمان ہے، عائشہ راوی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آزاد عورت بھی حیض کے ذریعے عدت گزارے گی۔ 2 دلیلیں ہو گئی ہماری 2 دلیلیں ہو گئی۔ تو پتہ چلا عورت اپنے آپ کو روکے گی، یعنی عدت گزارے گی 3 حیض تک، نہ کہ قروء تک۔ اب امام شافعی کا جواب دے رہے ہیں، کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ جواب دے رہے ہیں امام شافعی کا، صاحب کتاب نے بھی اس جواب کو نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ لَفْظَةَ الثَّلَاثَةَ خاصٌ فی تعریف عدد معلوم، کیونکہ لفظ ثلاثہ یہ خاص ہے عدد معلوم کی تعریف میں، اور خاص کا حکم کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے یقینی اور قطعی طور پر۔ کہتے ہیں فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، اور اس پہ عمل کرنا واجب ہے، وَلَوْ حُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ، اور اگر قروء کو محمول کیا جائے اطہار پر، طہر پر، قروء کو طہر پر محمول کیا جائے، کما ذہب الیہ الشافعی، جیسا کہ امام شافعی گئے ہیں اس طرف، قروء سے انہوں نے طہر مراد لیا ہے، تو کہہ رہے ہیں خرابی کیا آئے گی؟ کہیں باعتبار ان الطہر مذکر، اس اعتبار سے کہ طہر مذکر ہے، دون الحیض، نہ کہ حیض، وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اور کتاب جو ہے جمع میں لفظ تانیث کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ امام شافعی کیا قاعدہ بیان کیا انہوں نے؟
کہ بھئی قاعدہ یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا، اور اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا۔ تو لفظ ثلاثہ یہ عدد ہے اور یہ مؤنث ہے، تو پتہ چلا ہاں معدود مذکر ہے۔ اور اگر قروء سے ہم حیض مراد لیں تو حیض تو مؤنث ہے، لہٰذا طہر مراد لیں گے جو کہ مذکر ہے، تاکہ قاعدے کے مطابق ہو جائے۔ وہی بتا رہے، کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے کہ طہر مذکر ہے دون الحیض، نہ کہ حیض۔ وقد ورد الکتاب فی الجمع، اور کتاب جمع میں لفظ تانیث کے ساتھ وارد ہوئی ہے، لفظ ثلاثہ تانیث کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ دل علی انہ، وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر جمع المذکری کہ مذکر کی جمع وہ الطہر، اور وہ طہر ہے۔ اس بات پر دلالت کرتا ہے کیا؟ لفظ ثلاثہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جمع مذکر کے ساتھ آئے، جمع قروء جو ہے جمع مذکر کے ساتھ آئے، اور وہ جمع مذکر کیا ہے؟ طہر۔ اگر اس کا معنی ہم طہر مراد لیں گے تب قاعدے کے مطابق ہوگا، حیض مراد لیں گے تو حیض بھی مؤنث ہو جائے گا اور لفظ ثلاثہ بھی مؤنث ہے، لہذا اس پہ عمل نہیں ہو پائے گا۔ لفظ قرآن کتاب اللہ کے لفظ خاص پہ عمل کہتے ہیں لازمہ ترک العمل، تو عمل کا ترک کرنا لازم آئے گا بہذا الخاص، اس خاص کے ذریعے، اس خاص کے ذریعے۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَنْ حُمِلَهُ عَلَى الطُّهُرِ، اب اس کی دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں وہ جنہوں نے لفظ قروء کو لفظ طہر پر محمول کیا ہے، قروء سے لفظ طہر مراد لیا ہے، یہ طہر مراد لینا اس سے خرابی کیا لازم آئے گی؟ فرماتے ہیں لا یوجب ثلاثۃ اطہار، لا یوجب، تو کہتے ہیں اب اس سے 3 طہر ثابت نہیں ہوں گے۔ اگر ہم قروء سے طہر مراد لیں گے، صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں لِأَنَّهُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الطُّهْرِ، تو وہ جس نے طہر پر قروء کو محمول کیا ہے، لا یوجب ثلاثۃ اطہار، تو وہ 3 طہر ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں بل طہرین، بلکہ 2 طہر ثابت کریں گے، وبعض الثالث، اور تیسرے کا بعض، پورے 3۔ اور لفظ ثلاثہ چونکہ خاص ہے یعنی پورے 3 ہونا چاہیے، اور اس پہ عمل قطعی اور یقینی طور پر واجب ہے، تو 3 ہونا چاہیے۔ بولے اگر اس سے طہر مراد لیں گے تو 3 طہر ثابت نہیں کر سکتے، یا تو 2 طہر ثابت کریں گے اور تیسرے کا بعض، یہ کریں گے۔ اور وہ تیسرے کا بعض کون سا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ، وہ طہر ہے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے، وہ بہت طہر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام اعظم کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ بھائی اگر ہم قروء سے طہر مراد لیں تو پورے 3 طہر ثابت نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ لفظ ثلاثہ یہ لفظ خاص ہے کتاب اللہ کا، اس پہ عمل کرنا واجب ہے۔ اگر آپ نے طہر مراد لیا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس طہر میں طلاق دی گئی ہے، کیونکہ طلاق بھی طہر میں دی جائے گی، حیض میں طلاق مشروع نہیں ہے، طلاق دینا حیض میں مشروع نہیں ہے، طہر میں طلاق دی جائے گی۔ تو جس طہر میں آپ نے طلاق دی ہے، امام شافعی آپ کے نزدیک یہ بتائیں جس طہر میں طلاق دی گئی ہے وہ طہر آپ کے نزدیک شمار ہوگا عدت میں یا نہیں ہوگا؟ اگر عدت میں شمار ہوگا تو وہ بعض طہر شمار ہوگا، کیونکہ طلاق کے بعد سے عدت گزارے گی وہ، اور طلاق سے پہلے جو گزر گیا ہے طہر وہ شمار نہیں ہوگا۔ تو آپ پورے 3 طہر ثابت نہیں کر سکتے، ایک تو وہ، تیسرے کا بعض، اور 2 پورے طہر۔ اور اگر آپ وہ والا طہر شمار نہیں کریں گے، اس کے علاوہ 3 طہر آپ شمار کریں گے، تب بھی اس پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ عدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب سے طلاق دی گئی ہے۔ تو 3 پورے طہر اور چوتھے کا بعض، 3 پورے اور چوتھے کا بعض، لہٰذا لفظ کتاب اللہ کے لفظ خاص پہ عمل نہیں ہو پائے گا، امام اعظم نے کہا ہے، امام اعظم نے کہا ہے۔ لہٰذا لفظ قروء سے طہر مراد نہیں ہے، حیض مراد نہیں، حیض مراد ہے۔
اور یہ جو کہا امام شافعی نے قاعدہ کلیہ کہ اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا، اگر معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا، تو یہاں دیکھیں لفظ ثلاثہ مؤنث ہے جو کہ عدد ہے، اور القرو یہ مذکر ہے، القرو قرن کی جمع، قرن مذکر ہے، تو قاعدہ تو فٹ بیٹھ رہا ہے، کیونکہ نحوی حضرات الفاظ سے بحث کرتے ہیں، معنی سے نہیں۔ طہور اور حیض یہ قرو کے معنی ہیں، الفاظ نہیں ہیں۔ طہور اور قہر، طہور اور قرو، طہور اور جو ہے حیض کیا ہیں؟ یہ معنی ہیں، الفاظ نہیں ہیں، اور نحوی حضرات کیا کرتے ہیں؟ الفاظ سے بحث کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم عبارت میں دیکھیں گے لفظ قرو اگر مذکر ہے تو قاعدہ صحیح ہے، اور اگر مؤنث ہے تو پھر اس میں تعویلیں کی جائیں گی۔ تو ہم نے دیکھا قرو کیا ہے؟ قرو قرن کی جمع ہے اور قرن مذکر ہے، تو قاعدہ تو ٹھیک ہے، لفظ ثلاثہ مؤنث ہے اور قرو مذکر ہے۔ 3 سے 9 تک کا قاعدہ یہ ہے، اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا، یہاں معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث آیا ہے۔ اس کا جواب ہم نے دے دیا امام شافعی۔ پہلی دلیل کا بھی جواب دیا کہ 3 طہر پورے نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ لفظ ثلاثہ لفظ خاص ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور دوسرا جواب ہاں قرو مذکر ہے، تو قاعدہ تو وہاں ثابت ہو رہا، فٹ بیٹھ رہا ہے، کیونکہ نحوی حضرات الفاظ سے بحث کرتے ہیں، معنی سے بحث نہیں کرتے، اور طہر اور حیض یہ معنی ہے، لہٰذا عورتیں اپنے آپ کو روکیں گی 3 حیض تک، نہ کہ 3 طہر تک۔ اگر 3 طہر آپ لیں گے مراد تو آپ 3 طہر ثابت نہیں کر سکتے، یا تو 2 طہر ثابت کرو گے تیسرے کا بعد، یا پھر 3 طہر ثابت کرو گے اور چوتھے کا بعد۔ سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیں عبارت، کہتے ہیں وَلَوْ حُمِلَ الْإِقْرَاءُ اقراء، اقراء، اور اگر اقراء کو محمول کیا جائے علی الاطہار، اطہار پر، کما ذہب الیہ الشافعی، جیسا کہ امام شافعی گئے اس بات کی طرف، بے اعتبار ان الطہر، اس لیے اس اعتبار سے کہ طہر مذکر ہے، دون الحیض، نہ کہ حیض، وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ التانیث، اور تحقیق یہ ہے کہ کتاب جمع میں لفظ تانیث کے ساتھ وارد ہوئی ہے، لفظ تانیث کے ساتھ وارد ہوئی، یعنی لفظ ثلاثہ لفظ تانیث کے ساتھ، دل علی انہ جمع المذکری، تو اب یہ لفظ تانیث دلالت کرتی ہے، لفظ خاص دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ جمع مذکر آئے، اور وہ طہر، اور وہ طہر ہے، جمع کیا ہو؟ مذکر ہو، اور وہ کیا ہے؟ طہر ہے۔ لازمہ ترک العملی بہذا الخاص، تو اس خاص سے عمل کا ترک کرنا لازم آئے گا، اس خاص سے، کیوں؟ کہہ رہے لِأَنَّ مَنْ حُمِلَهُ عَلَى الطُّهُرِ، اس لیے کہ وہ جس نے قرو کو طہر پر محمول کیا ہے، لا یوجب ثلاثۃ اطہار، تو وہ 3 طہر ثابت نہیں کر سکتے، بل طہرین وبعض الثالث، بلکہ 2 طہر ثابت کریں گے اور تیسرے کا بعض، اور وہ تیسرا کون سا ہے؟ وہ هو الذی وقع فیہ الطلاق، اور وہ تیسرا وہ ہے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے، جس میں طلاق واقع ہوئی ہے۔ تو سمجھ گئے؟ امام اعظم کہتے ہیں کہ یہاں قرو سے مراد حیض ہے۔ ہماری 2 دلیلیں ہو گئیں، ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث رسول، اور آپ کی جو دلیلیں آپ نے پیش کی طہر مراد لینے میں، وہ دلیلیں ہم نے دونوں توڑ دیں۔ پہلی دلیل تو اس معنی اگر توڑ دی کہ آپ نے یہ کہا کہ قاعدہ بیان کیا کہ 3 سے لے کے 9 تک کا جو قاعدہ ہے کہ اگر معدود مؤنث ہوگا تو عدد مذکر آئے گا، اور اگر معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا، تو وہ آپ کا قاعدہ یہاں بیان کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ نحوی حضرات الفاظ سے بحث کرتے ہیں، معنی سے بحث نہیں کرتے، اور طہر یہ قرو کا معنی ہے، حیض یہ قرو کا معنی ہے، الفاظ نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر قرو خود مذکر ہے، تو قاعدہ اپنے موافق ہے۔ اور جو آپ نے آیت پیش کی کہ یتغبصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں تربص، یہ باب تفاعل سے ہے، اس کا خاصہ ہے بتکلف روکنا، یعنی عورتیں اپنے آپ کو بتکلف روکیں 3 طہر تک، تو آپ نے اس سے طہر مراد لیا تھا، تو اس کا مطلب، اس کا جواب ہم یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں طہر کے ایام میں اگرچہ اس سے رغبت نہیں ہوتی، لیکن نکاح کی طرف رغبت ہوتی ہے،
تو اب فرمایا کہ عورتیں اپنے آپ کو روکیں، یعنی نکاح وغیرہ کی بات چیت سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھیں، عدت کی حالت میں نکاح وغیرہ کی بھی بات چیت نہ کریں۔ دونوں جواب ہو گئے ہماری طرف سے۔ تو معلوم ہوا ثلاثۃ قروء سے حیض مراد ہے، عورتیں اپنی عدت گزاریں گی 3 حیض تک، نہ کہ بولے اگر حیض ہم مراد لے لیں تو طہور میں چونکہ طلاق دی جاتی ہے، طہور میں طلاق دی تو اب اس کے بعد 3 حیض گزارے گی، وہ عدت مکمل ہو جائے گی۔ اس میں لفظ ثلاثہ پہ مکمل طور پہ عمل ہو جائے گا، قطعی اور یقینی، ٹھیک ہے، اسے یاد کر کے لانا۔